دعا کروں یا وظیفہ، شادی نہیں ہو رہی وظیفہ بتا دے، جاب نہیں مل رہی وظیفہ بتا دے، قرضہ نہیں اتر رہا وظیفہ بتا دے، میرا فلاں کام نہیں ہو رہا وظیفہ بتا دے، گناہوں کو بخشوانا ہے وظیفہ بتا دے۔ آج ہم لوگ ہر چیز کا شارٹ کٹ چاہتے ہیں کیونکہ ہمیں ہر چیز انسٹنٹ چاہیے۔ صبر کرنا ہمیں مشکل لگتا ہے اور شارٹ کٹ کے چکر میں اتنے گم ہوئے کہ اسلام کی اصل تعلیمات کو ہی بھول گئے اور وظیفوں کو ہی اسلام سمجھ بیٹھے۔ اسلام کا وظیفوں سے کوئی تعلق نہیں۔ وظیفے تو کچھ لوگوں کے پرسنل ایکسپیرینسز ہوتے ہیں۔ اگرچہ وظیفے کرنا غلط نہیں ہے لیکن یہ ٹھیک بھی نہیں ہے کیونکہ تجربات ہر انسان کے الگ الگ ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ایک شخص کو جو رزلٹ ملے آپ کو بھی وہی رزلٹ ملے۔ مسئلہ یہ ہے کہ وظیفوں پر ہمارا عقیدہ اتنا پکا ہو جاتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو ملا ہے اس وظیفے کی وجہ سے ہی ملا ہے، اسی لیے ہر کام کے لیے ایک نئے وظیفے کی تلاش میں رہنے لگے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام ہمیں دعا کی تعلیم دیتا ہے وظیفوں کے لیے۔ یقین آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہمیں وظیفہ بتائیں، یا آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہمیں فلاں کام کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بتائیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کون سی دعا کی؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتوں کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، کمانے کے لیے، گناہوں کو بخشوانے کے لیے کوئی دعائیں نہیں سکھائیں؟ لیکن میں دعا کیسے نہ، میں بہت گنہگار ہوں، میری دعا کہاں قبول ہو؟ جانتے ہیں آپ کو دعا کرنا مشکل کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ سے فارمیلٹی میں مانگتے ہیں۔ آپ اپنی بیسٹ فرینڈ کے ساتھ تو بہت انفارمل ہیں اور اللہ سے مانگتے آپ کو حیا آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کرے تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب بھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تو آپ کے بغیر مانگے بھی آپ کی ضرورت پوری کر سکتا ہے، مگر اللہ کو اپنے بندوں کا دعا مانگنا بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جب دعا مانگی جائے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے۔ وہ تو الوہاب ہے، بہت زیادہ عطا کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مومن میں فرمایا، تمہارے رب کا فرمان ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ جب بھی دعا مانگیں یقین کے ساتھ مانگیں کہ میری دعا ضرور قبول ہوگی، کیونکہ آپ اس ذات سے مانگ رہے ہیں جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کیجئے، دعا میں اپنی ضرورت کو کھل کر بیان کریں۔ دعا میں ایسے نہ کہیں کہ اللہ اگر تو چاہے تو عطا کر دے، یا چاہے تو نہ کر، کیونکہ اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، بلکہ یقین سے مانگے۔ دعا کی قبولیت کے خاص اوقات تہجد کے وقت، سجدوں میں، فرض نماز کے بعد، یعنی سلام سے پہلے تشہد کی دعاؤں کے میں، فرض نماز کے بعد یعنی سلام سے پہلے تشہد کی دعاؤں کے بعد، اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ میں دعا مانگے، دعاؤں کو مسلسل مانگتے رہے اور اللہ سے اچھا گمان رکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر موقع پر دعاؤں کی تعلیم دی ہے۔ اب یہ ہماری جہالت ہے کہ ہم ان دعاؤں سے لا علم ہیں۔ آج بھی وقت ہے، اٹھیں اور قرآن و حدیث کا علم حاصل کریں۔ مسنون دعاؤں کو یاد کریں، ان کو اپنی دعاؤں میں شامل کریں اور ہر طرح کے من گھڑت وظیفوں اور ایسے جھوٹ پھیلانے والے لوگوں سے آزاد ہو جائیں۔